یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قانون کی حکمرانی کی بات کریں، لیکن جو قانونی طریقہ کار کو فالو کرنے کے بعد فیصلے کیے جائیں اس کو کچھ 40-50 لوگ بیٹھ کے روک دیں، رون دیں اس فیصلے کو. نعمت اللہ صاحب نے شہر کی سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. نعمت اللہ صاحب نے شہر کی سڑکوں کو کمرشلائز، اللہ بخشے نعمت اللہ صاحب کو، میں عزت کرتا ہوں ان کی. انہوں نے فیصلہ کیا اپنی دانش میں کہ کراچی کی 22 سڑکیں میں کمرشل کرتا ہوں. عدالت میں شہری آرگنائزیشن گئی چیلنج کرنے کے لیے اس کو. عدالت نے فیصلہ کیا، کاؤنسل ریزولوشن ہے، بالکل درست فیصلہ ہے. نتیجہ یہ ہوا شہر کے اندر سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا، پلاٹ کو کمرشلائز کیا گیا. وہ گھر، وہ پلاٹ جس پہ 2 فیملیاں رہتی تھی آج 200 فیملیاں رہ رہی ہیں. آج شہر کا انفراسٹرکچر کا برا حال میں ایک وجہ وہ کمرشلائزیشن کی پالیسی ہے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں کراچی شہر کے اندر ایک کیس میں بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، ایک زمین نالے کے اوپر کسی پرائیویٹ شخص کو الاٹ کر دی گئی پیسوں کے عوض. کے ایم سی نے پیسے لیے اور اس کو آکشن کر دیا نالے کے اوپر. آپ چاہیں گے میں نالے پہ آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا، وہ درست ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر فیصلہ کر لے تو غلط ہے. یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آتی کہ مجھے وسیم اختر صاحب اعتراض لگا رہے ہیں مجھ پہ. میں بڑا احترام کرتا ہوں وسیم بھائی کا. مصطفیٰ کمال صاحب اعتراض لگا رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 5 جون 2008 مصطفیٰ کمال صاحب واز دا سٹی ناظم. جب یہ ٹیکس لگا، وسیم اختر صاحب 4 سال تک میئر کے ایم سی تھے. 4 سال تک وہ ٹیکس اکٹھا کرتے رہے، پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے کرتے رہے. میرے لیے آسان تھا، میں کسی پرائیویٹ دوست یار کی کمپنی کو دے دیتا. میں نے ایک نیم سرکاری ادارہ سمجھ لیں اس کو، جس کو نیپرا ریگولیٹ کرتا ہے، اسٹاک ایکسچینج اس کی بیلنس شیٹ جاتی ہے، اس کا چناؤ کیا. اور میرے سامنے فیصلہ کیا تھا 16 کروڑ روپے، 3.25 ارب روپے. کوئی بھی ذی شعور کراچی والا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یار بلدیہ عظمیٰ کے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ پی ٹی وی کو پال رہے ہو، کے ایم سی کو نہ پالو. یعنی کہ لوگ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں کاموں میں. تو میرے بھائی یہ فیصلہ پہلا والا بھی میرا تھا، آج بھی میرا. میں اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے بہت عزت بخشی، بہت عزت بخشی. آپ دوستوں نے بڑا، ایک منٹ، آپ دوستوں نے بڑا پیار کیا، بڑا احترام. بٹ میں سمجھتا ہوں مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اب فی الحال اس عہدے پر. پوچھے سوال پوچھے یار. میر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے اگر آپ جیسے اچھے ایڈمنسٹریٹر جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس طرح میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو پھر غلط ایڈمنسٹریٹر آئیں گے، پھر غلط لوگ آ جائیں گے، پھر یہ شہر اسی طرح سفر کرے گا. تو بہادر لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، بہادر لوگوں کو پک چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں کہ بڑی مشکلوں کے بعد میر صاحب آپ کی تعریف نہیں کر رہے. یہ سارے جرنلسٹوں سے پوچھیں، یہ سب سے پوچھیں کہ آپ نے شہر کی مختصر وقت میں بڑی خدمت کی ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ہم جرنلسٹ ہیں، شہر میں رہتے ہیں، میرے بچے بھی اس شہر میں رہتے ہیں. جن پارکوں پہ آپ نے قبضہ ختم کرایا وہاں پر ہم ٹہلتے ہیں. جہاں پر آپ کی اچھی سوچ ہے، ہم آج آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہادری کا مظاہرہ کریں. ان تمام دوستوں کی درخواست ہے کہ استعفا واپس لیں اور ان سے مقابلہ کریں اور اچھے دوستوں کے لیے راہ ہموار کریں. یہ ہماری ہمارا مطالبہ ہے سارا. مطالبہ ہے کہ آپ اتنا کریں. جی اور سوال یہی ہے میرا سوال، جن لوگوں نے سڑکیں کمرشلائز کی، جن لوگوں نے شہر کا بیڑا گرک کیا، جن لوگوں نے علائقیں اٹھانے والی گاڑیوں میں لاٹھیں اٹھائی لوگوں کی، آج انہی کی کانوں پر آپ یہ چھوڑ رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ اپنے شہر والوں پہ عشق کرتے تھے، ہم جانتے ہیں آپ کو. رات کو 4 بجے تک آپ کام کر رہے تھے. آج آپ اتنا قدم اٹھانے میں کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ آج آپ کا کراچی والوں پہ عشق ختم ہو گیا ہے. کیوں آپ ان لوگوں کی وجہ سے یہ مقابلہ کرو؟ آپ قدم بڑھاؤ، ہم سب شہر تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ مرزا، ہم سارے شہری تمہارے ساتھ ہیں. میں آپ تمام دوستوں کے پیار، محبت، خلوص کا احترام کرتا ہوں. شہر کی خدمت کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. شہر کی خدمت کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے.
عزت احترام کی ضرورت ہے. میں تو گلزار صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے اپنا مقدمہ لڑا, مجھے ہٹا دیا, ایک آرڈر کیا انہوں نے, ہٹا دیں, پھر آرڈر کو خود ریکال کر لیا. میں سمجھتا ہوں نتائج کا خوف ہمیں روکتا ہے کام کرنے سے. یہ عہدے کی کمپلشن ہوتی ہے, انسان رکتا ہے اس کی وجہ سے. جب عہدہ نہیں ہے دین یو آر اے فری برڈ. آپ بات کر سکتے ہو, اپنے دل کی بات کر سکتے ہو, اوپنلی بات کر سکتے ہو. میں اوپنلی بات کروں, اگر شہر کی خدمت کی تو شہر والے یاد کریں گے. اور شہر کی جس طرح لوگوں نے کمرشلائزیشن, چائنا کٹنگ, کیا نہیں کیا ہے شہر کے ساتھ. میں 1 سال بلدیہ عظمیٰ میں رہا ہوں, 13 مہینے. میں نے ایک بندے کو بھرتی نہیں کیا. میرے لیے سب سے آسان کام تھا کہ میں لوگوں کو نوکریاں دیتا. میرے جاننے والے مجھ سے خوش ہوتے, آپ دوست بھی مجھ سے خوش ہوتے. ایک بندے کو میں نے نوکری نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا پہلے میں بلدیہ عظمیٰ کو پیروں پر کھڑا کروں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اختیارات کا رونا روتے تھے اور 1200 بندوں کو بھرتی کر کے چلے گئے. میں ان لوگوں میں سے میں رک گیا ہے, کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد میرے بھائی نہ کے الیکٹرک دلچسپی لے گی ٹیکس اکٹھا کرنے میں, نہ وہ افسران جو میری مدد کر رہے تھے اس چیز کو اکٹھا کرنے میں. سب کو اندازہ ہو گیا کہ کام نہیں ہو سکتا. کام کرو گے تو اس طرح کی سزا ملے گی. اور آج جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کے بعد اور سزا ملے گی مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیانت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اپنا ہار نہیں مانی. میں شہری ہوں, شہر تھوڑی چھوڑ کے جا رہا کسی کے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.